کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے تحت۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو ظاہر ہے ہماری ایک عبادات میں شامل ہے۔ جو حج کی جو عبادت ہے اس کے ساتھ ہی منسلک ہے قربانی۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سماجیات کے حوالے سے، کہ اس کے قربانی کے ویسے بھی اقتصادی طور پر بھی ہمیں کتنے فوائد ہیں۔ ایک عبادت کا تو حصہ ہے، تو اس بارے میں ہمارے کچھ لبرل طبقات، کچھ ترقی پسند طبقات اور کچھ شوق کے تحت بھی، جنہیں تنقید کا شوق ہوتا ہے مذہبی معاملات میں، تو وہ اس کو اس پیرائے میں ایک پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ جب بھی یہ حج اور قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جتنے پیسے اس پر اٹھتے ہیں، اس سے اگر اس کو اوائڈ کر کے، قربانی کو اوائڈ کر کے، وہ پیسے جو ہے ہم فلاح بہبود کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، اور جو نچلے غریب طبقات ہیں ان کی اپ لفٹنگ کے لیے ہم اس کو استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور ان کے نزدیک وہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں بھی زیادہ قبولیت ہو سکتی ہے اس طریقے سے۔ تو آج کل اس بارے میں سوشل میڈیا پر بھی بہت پروپیگنڈا ہوا ہے۔ میں نے کل اس پر ایک کالم بھی لکھا اسی ایشو پر، تو اس کو ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت صاحب، لیاقت علی ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے معروف دانشور ہیں۔ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے۔ ہم مذہبی جو اس کا پہلو ہے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے، ہم زیادہ اقتصادیات پر اس پر بات کریں گے۔ میں صرف اتنا، یعنی کہ وہ جو پروپیگیٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، قربانی نہ کریں تو اپنے آس پڑوس میں جو مستحق لوگ ہیں ان کو دے دیں، تو میرے ان سے صرف یہی استفسار ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی سہولتیں ہوتی ہیں، مثلاً آپ لیوش لائف گزارتے ہیں، لیپ ٹاپ، مہنگے ترین موبائل، اعلیٰ ترین گاڑیاں اور گاڑیوں کی بھی قطاریں، سارا کچھ، تو کیوں نہ اگر یہ جذبہ ہے انسانیت کی خدمت کا جذبہ، تو آپ ان میں سے ایک، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی جگہ پر کہ ضرورت مند ہے تو وہاں ان کی مدد کرنی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ کٹوتی کریں آپ قربانی کے جو ایک مذہبی فریضہ ہے اس کی کٹوتی کر کے خدمت کریں، آپ اپنی جو لیوش لائف ہے اس میں سے کچھ کٹوتی کر کے آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں لیاقت صاحب سے ہی یہ درخواست کروں گا۔ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی کہ اس مذہبی جو تہوار ہیں یہ کس طرح سود مند ہوتے ہیں ہماری معاشی زندگی، اقتصادی زندگی جو ہے اس کو سنبھالنے میں، اور کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کتنے روزگار کے مواقع نکلتے ہیں۔ اس پر یہ ڈیٹیل سے لیاقت صاحب روشنی ڈالیں گے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس میں۔ آصف صاحب، جو مذہبی تہوار ہیں ان سے جڑی جو معیشت ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور مذہبی تہواروں نے اور مذہبی جو درگاہیں ہیں اور جو مذہبی مقامات ہیں انہوں نے اس علاقے کی معیشت کے اور بعض اوقات کسی ملک کی معیشت میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ آج سعودی عرب میں جو حج ہے وہ ان کی معیشت کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے، ریونیو کا بڑا حصہ ہے، بہت زیادہ حصہ ہے، اور اس سال انہوں نے تقریباً 15 لاکھ کے قریب جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے درآمد کیے ہیں، جو صومالیہ سے اور سوڈان سے اور بعض دیگر ممالک سے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ خود ان کی اپنے لوگوں نے بھی جانور پالے ہیں جو مارکیٹ میں فروخت ہوئے ہیں۔ اس لیے میرا جو اس حوالے سے ہے وہ مذہبی معیشت کے حوالے سے ہے،
مذہبی جو تہوار ہیں ان کی جو مذہبی حیثیت ہے وہ میرا شعبہ نہیں ہے، نہ میرا مضمون ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا کہ اس پہ بات کروں. میں مذہب سے جڑی معیشت کی بات کرتا ہوں. بالکل صحیح. کیونکہ یہ جو حج ہے، عید ہے، دسہرہ ہے، دیوالی ہے، ایون ہمارے ہاں جو کرسمس جو ہے، ان سب کی ایک بزرگان مزار ہیں، ان کی اپنی پولیٹیکل اکانومی ہے. صدیوں سے ہمارے ہاں جو میلے ہوتے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میلے جو تھے وہ اینول سپورٹس پروگرام بھی تھا، وہ خرید و فروخت کے بھی مراکز تھے، وہ مویشی منڈی بھی تھی، وہ میوزک کے بھی کمپٹیشن تھے، وہ تھیٹر کا بھی مقابلہ تھے. اب تو وہ شہروں نے وہ میلوں کو ختم کر دیا ہے. یعنی ایک عقیدت تو اپنی جگہ پہ، لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے. یعنی مضافات میں بھی، دیہاتوں میں بھی لوگ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا عرس آنا ہے، وہاں یہ چیزیں ہمیں دستیاب ہوں گی، یہ ریکریشن کے لیے ہمیں دستیاب ہوگا. تو وہ پورے یعنی کہ پلاننگ کر کے یہ فروخت کریں گے، یہ خریدیں گے. ہاں بالکل یہ ایسا ہوگا. اور بعض تو ماضی میں تو ایسا ہوتا رہا کہ جنہوں ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ اس علاقے میں کوئی میلہ ہوتا سی. اس لیے یہ جو ان کی جو معیشت ہے، مثلا پاکستان میں پچھلے سال 2022 میں ٹینریز کی جو ایسوسیشن ہے اس نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ 327 بلین روپے کے جانور خریدے گئے، یعنی قربان ہوئے، یعنی بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور یہ اس سے جو جڑے بزنسز ہیں، جو جانور جنہوں نے پالے، جنہوں نے ٹرانسپورٹ کیے، جنہوں نے بیچا، جن کو کسائی، جن کو یعنی بلا تعداد اس کے شعبے ہیں. اس لیے میرا ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کے بارے میں جو بھی آپ کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مذاہب کے تہوار ہیں یہ اکانومی کو بھی جنریٹ کرتے ہیں. مثلاً جو کمبھ کا میلہ ہے، وہاں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں لاکھوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہاں لاکھوں اشیاء بکتی ہیں. اس لیے یہ انہوں نے ہمیشہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، رائیونڈ جو ہے، رائیونڈ روڈ کے جو پراپرٹیز کو وہ جو بہت زیادہ مہنگا کرنے والا، اس کو ڈیولپ کرنے والی کی ایک وجہ وہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی ہے. صحیح بات ہے. مثلا 60-70 سال پہلے رائیونڈ جانے کے لیے صرف ٹرین میسر ہوتی تھی. آپ لاہور سے رائیونڈ ٹرین کے ذریعے جا سکتے تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سڑک ایسی نہیں تھی کہ آپ وہاں جائیں. لیکن جب سے وہاں باقاعدگی سے یہ تبلیغی جماعت کا اجتماع ہونے لگا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ رائیونڈ روڈ پہ سب سے پوش آبادیاں بن گئی ہیں، کیونکہ ہر سال آپ نے 10-20 لاکھ لوگوں کو متعارف کرایا کہ یہ رائیونڈ ہے، یہاں آپ جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہر کسی کالونی کا نام لیں، بیریا سے لے کر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی اسکیمیں اور بے شمار اسکیمیں ہیں، وہ وہیں موجود ہیں. اس لیے بعض اوقات شہروں کو بنانے میں، شہروں کو ڈیولپ کرنے میں یہ جو مذہبی اکانومی ہے یہ رول پلے کرتی ہے. اس میں لیاقت صاحب میں بھی ایک تھوڑا سا فیل کرتا ہوں، مثلا یہ حج کا جو ہے جو عبادت ہے، اس میں ہر سال پہلے تو 25 سے 30 لاکھ شریک ہوتے تھے، پھر یہ کرونا کی وبا آئی، ایک سال وہ یعنی موقوف بھی ہوا ایک حج کا سلسلہ. تو اب بھی اب دیکھیں پچھلے سال 10 لاکھ لوگ تھے، موجودہ جو ہے یہ کوئی 18 لاکھ کے قریب جانچ کرا عازمین حج جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹریکشن بھی اس سے لوگوں کے درمیان ایک یعنی کہ ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہاں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ایک روابط جو ہے وہ بھی استوار ہوتے ہیں. آپ بے شک آپ مذہبی حوالے سے بھی کہیں کہ ایک عقیدہ جو ہے وہ بھی پختہ ہوتا ہے، جو یعنی کہ ایک تقاضا ہے اتحاد امت والا، امت وحدہ کا جو ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اجاگر جو ہے وہ حج کے موقع پر ہوتا ہے. کہ اس سے بڑا اجتماع میرا خیال ہے کسی اور مذہب میں اس سے بڑا اجتماع شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا. سب تو یہ جو ہے نا اس سے ظاہر ہے وہ جو ہماری معیشت ہے وہ بھی جنریٹ ہوتی ہے. سعودی عرب کا تو بزنس ہی ریلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ. سب آپ بھی گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں مکے اور مدینے میں. وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہاں ہوٹلوں کا جنگل ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہاں کوئی عام آدمی بھی رہتا ہوگا. وہ ہر کونے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں ہوٹل موجود ہے. اور جب کرونا تھا تو وہ ہوٹل انڈسٹری بالکل بیٹھ گئی تھی. اور وہ ہوٹل صرف لوکل لوگوں کے نہیں، وہ لوکل لوگ نہیں، وہ باہر سے بھی آئے ہوئے، پاکستانیوں کے بھی، پاکستان کے بھی ہیں.
اور وہاں جو آپ نے 18 لاکھ کا 18 لاکھ وہ لوگ ہیں جو باہر سے گئے ہیں, 2 لاکھ سعودی عرب سے, سعودی عرب کے بھی, ٹھیک ہے, یہ تقریباً 20 لاکھ لوگ جی ہیں, جی جی 20 لاکھ لوگ انہوں نے حج کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اور کئی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, امرتسر جو ہے وہاں 50,000 لوگ ہر روز باہر سے آتے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی ایک چھوٹا شہر جو ہمارے شیخو پورہ جتنا شہر ہے, وہاں گولڈن ٹیمپل کی وجہ سے پورے ہندوستان سے سکھ اور آسٹریلیا سے, ملائیشیا سے, انڈونیشیا سے, سنگاپور سے وہاں لوگ آتے ہیں, اور اس چھوٹے شہر میں بھی آپ کو 4 اسٹار ہوٹل ملتے ہیں. صحیح بات. اور یہ امرتسر کی جو اکانومی ہے اور امرتسر کی امپورٹنس جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے میں اس ریلیجس جو ٹورزم ہے اس نے بہت اہم رول ادا کیا. اس بارے سے ڈاکٹر صاحب میں کئی بار سوچتا ہوں, یعنی کہ لوگ ہچکچاتے ہیں ویسے اس موضوع پر بات کرنے میں, لیکن کوئی حرج نہیں. ہم ایک ابلاغ کی جو بات ہے, انٹریکشن کی جو میں نے بات کی, مثلاً یہ جو سکھ کمیونٹی ہے یہ جس طرح پوجا کرتے ہیں اپنے یہ گرو نانک کی, اسی طرح بابا فرید جو ہے یہ بھی ان کے مذہبی عقائد کے حساب سے ان کے گروؤں میں شمار ہوتے ہیں, کیونکہ جو گرنتھ صاحب ہے اس کا 1/3 جو ہے وہ بابا فرید کے اشلوک ہے. تو وہ بابا فرید کو بھی اسی طرح, یعنی کہ عقیدتاً اسی طرح وہ ایک جس طرح پوجا کرتے ہیں وہ گرو نانک کی, اسی طرح بابا فرید کے ساتھ بھی اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی موقع ملے انہیں پاکستان جا کر بابا فرید کے دربار پر حاضری دینے کا. تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے ہی ہمارے جو حکمران ہیں, اگر یہ منافرتوں کی فضا اپنی جگہ پہ سب کچھ ہے, ایک جو موقف ہے اپنے اپنے ممالک کے, اس سے قطع نظر اگر ہم اس کو ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہیں, یہ ایک جو ذریعہ ہے, ایک جو میڈیم ہے, کہ اگر ہم اس طرح ایک راستہ کھول دیں, یہ سکھ کمیونٹی جو ہے یہ آنا شروع ہو جائے, جس طرح یہ بابا گرو نانک کے آتے ہیں اس پر, اسی طرح بابا فرید پر بھی آنے کی انہیں اجازت مل جائے, تو یہ ایک بہت ایک رابطے کا جو ہے نا راستہ بھی کھلے گا, اور جو ہماری معیشت جو ہے اس کے لیے بھی ایک بہت زیادہ ایک حوصلہ افزا سچویشن بن جائے گی. یہ جو سکھ آتے ہیں نا جی, یہ بہت لمیٹڈ ہے, اور یہ ایک ایگریمنٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اس کی وجہ سے ہاں اس کی وجہ سے آتے ہیں. اب یہ جو سینکڑوں میں آتے ہیں, سینکڑوں سے مسئلہ نہیں چلنے والا. اگر آپ ہر سکھ جو پاکستان اپنے مذہبی کسی عقیدت کی وجہ سے اور کسی آنا چاہتا ہے, اس کو اگر آپ بارڈر پہ اسٹیمپ کریں ویزا, اور ہم دیکھیں گے کہ ہر روز ہزاروں سکھ جو ہے وہ آ سکیں گے. اور کیونکہ سکھ مذہب کا جو سکھ مذہب کا جو یعنی مرکز ہے وہ تو پنجاب ہے, اور آپ اگر جو گروؤں کی دھرتی ہے وہ تو پنجاب ہے, جو پاکستان کے پاس والا پنجاب ہے. اس لیے یہ, لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہندوستان سے لڑ کے سکھوں کو لایا جا سکتا ہے, یہ نہیں ہونا. اگر سکھوں کو لانا ہے تو ہندوستان سے صلح کر کے لا سکتے ہیں. کرتارپور کوریڈور جو ہے, گرودوارا جو ہے کرتارپور صاحب, وہ اسی وجہ سے ناکام ہوا ہے کہ اتنی بھاری بھرکم خرچے کرنے کے باوجود وہاں کوئی نہیں سکھ آتا, کیونکہ جب آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں گے خالصتان کے لیے, تقسیم کے لیے, منافرت کے لیے, تو ہندوستان کی حکومت ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گی کہ وہ نہیں چاہے گی کہ وہ جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکھ آئیں اور زیادہ سے زیادہ آئیں تو اس کے لیے آپ کو نارملائزیشن کرنی پڑے گی. اور اس جو سکھ ٹورزم ہے وہ لاہور کی ترقی کے لیے اور پنجاب کی ترقی کے میں اہم رول ادا کرتا ہے. جیسے بابا فرید کی آپ نے بات, اس کے لیے تو بڑی ایک اسٹریٹجی, آپ نے بابا فرید کی بات کی, یقیناً بابا فرید کو وہ بہت اہمیت دیتے ہیں. مثلاً پٹیالہ میں علاقہ بھی ترقی کرتا ہے, اور پٹیالہ جو یونیورسٹی ہے پنجابی یونیورسٹی, وہاں وارث شاہ کے نام پہ ہاسٹل کا نام ہے, اور میں اس ہاسٹل میں ٹھہرا ہوں, اس کو وارث بھون کہتے ہیں. صحیح بات. اس لیے یہ وہ وارث شاہ کو بھی مانتے ہیں, ہاشم شاہ کو بھی مانتے ہیں, جو بڑے شاعر ہیں پنجابی کے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پاکستان, پنجاب کو اور پاکستان کو ٹورزم کا مرکز بنایا جائے, تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سکھوں کو انوائٹ کرنا پڑے گا. دنیا بھر سے لوگ آ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو ان سے لڑنا بھی ہے تو پھر سکھ نہیں. اصل میں وہی ایک پارٹیشن کے وقت کی وہی خاص طور پہ مثلا سعودی عرب جو ہے, اب اس نے ایران کے ساتھ اتنی چپکلش رہی, لیکن ایرانی حاجیوں کو اس نے نہیں روکا. ایک سال پابندی لگی, لیکن اب تو وہ پروموٹ کرتے ہیں. اور ایک اور آپ مثلا ایک اور آپ دیکھ لیں کہ شیعہ جو ہیں جو زیارتیں ہیں
اس کے لیے شام جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں. جی جی بالکل. اور تینوں حکومتیں ان کو بہت زیادہ سہولتیں دیتی ہیں، پروموٹ کرتی ہیں. صحیح بات. اور جو مشی وہاں ہے، جو پیدل آتے ہیں سفر کر کے عراق سے، وہ لاکھوں لوگ ہیں. وہ اتنا بڑا اجتماع ہے جتنا حج کا اجتماع ہے. اچھا. اور بہت بڑا اجتماع ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہر ملک سے لوگ گئے ہوتے ہیں. اور شام نے تو ایسا کیا ہے، عراق اور شام میں جو یہ بڑے جو اہل بیت کے جو مزار ہیں اور جو سائٹس ہیں، ان پر جو گائیڈ ہیں وہ سرائکی لے لیے ہیں. اچھا اچھا. کیونکہ ہمارے ہاں سے سرائکی زیادہ جاتے ہیں وہاں زائرین، اور انہوں نے سرائکی رکھ لیے ہیں جو ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. اس لیے اور مسافر خانے ایسے بنا دیے ہیں ٹھہرنے کے لیے جہاں پاکستانی، پنجابی اور سرائکی اور ہزارہ کے لوگ جو بلوچستان کے ہیں وہ وہاں موجود ہیں. لیاقت صاحب، ہم کب تک یہ جو ہے یعنی کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اقوام عالم میں وہ کہتے ہیں کہ سر اٹھا کے ہم نے چلنا ہے، تو یہ اگر اسٹریٹجی ہماری ہے تو پھر تو ہمیں بہت اپنے دل وسیع کرنا پڑیں گے. جو منافرتوں کا جو معاملہ ہے، یہ صرف یعنی کہ ہمارا نہیں، یہ انڈیا کا بھی ظاہر ایک معاملہ ہے. انڈیا کی طرف سے بھی ایسی فضا ہوتی ہے، منافرت کی فضا ہوتی ہے، تو پھر ادھر سے بھی ہوتی ہے. تو یہ اگر کوئی ایسی دانش مندی کا ماحول بن جائے، کوئی ایسے ہمارے اسٹریٹجکس آ جائیں، ماہرین اقتصادیات آ جائیں جو سمجھا پائیں کہ اس کے اتنے فائدے ہیں ہماری معیشت کو سنبھالنے کے لیے. ہم یہ دستے نگر بنے پھر رہے ہیں، IMF کی ہم چوکھٹ پر جا کر وہ سر رگڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں بن پاتا. تو ہمارے اپنے ایک تو ہمارے اپنے جو وسائل ہیں، ہم ان کو ہی بروئے کار نہیں لا پاتے. جو اپنے وسائل جو ہے اپنے ملک کی دھرتی پر جو ہے ان کو پراپر نہیں بروئے کار لا پاتے، کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں. پھر یہ جو ہم جو ٹورزم ہے، ٹورزم کے حوالے سے تو پاکستان ایک جنت ہے. اس کو ہم اگر پروموٹ کریں، اس میں ظاہر ہے یہ مزارات بھی آتے ہیں، ایک مذہبی حوالے سے بھی ٹچ ہو جاتا ہے. پھر جو ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں وہ ایک یعنی کہ جنت نظیر وادیاں ہی ہیں نا وہ ساری. تو کیوں نہیں ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں، جو اچھے وہ جن کو ہم عالی دماغ کہتے ہیں، ان کے ذہن میں کیوں یہ بات نہیں؟ ان کو سب پتہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے انٹرسٹ متاثر ہو جاتا ہے. مثلا آپ گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی، میں 3-4 سال پہلے گیا، ہر چوکی، ہر موڑ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ شناختی کارڈ دکھائیں. بھائی میں پاکستانی ہوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں پاکستان میں گھوم رہا ہوں. یا آپ کہہ دیں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے. جب آپ لوگوں کو خوفزدہ کریں گے، ڈرائیں گے، تو پھر وہ نہیں جائیں گے. اب جب کہتے ہیں آپ کے بھی ہمارے جو عالی دماغ ہیں، عالی دماغوں کو سب کچھ پتہ ہے. مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نارملائزیشن ہو جائے، یہ نفرت اور غصے کا کام ختم ہو، تو پھر لوگ اپنے ایشوز کے بارے میں سوچیں گے. یعنی یہ اپنی سروائیول انہوں نے سمجھ، ہاں سروائیول کٹ ہے ان کی. آپ مجھے بتائیں کہ چین اور انڈیا کے بہت زیادہ اختلافات ہیں. وہ تو پچھلے سال جنگ پہ تیار ہو گئے تھے، لیکن ان کی جو ٹریڈ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں یہ تو کبھی نہیں ختم. اب یہی دیکھیں نا، عمران خان کا جب دھرنا ہوا تھا 2014 میں، تو چین کے صدر کا دورہ شیڈول تھا پاکستان کا، یہاں نہیں آ پایا تو وہ انڈیا چلا گیا. ہاں، اور یہ جا کے اس نے جتنے معاہدے کیے وہ انڈیا کو فائدہ ہوا. آج جو ہے کہ چین اور بھارت کی تجارت جاری ہے اپنے اختلافات کے باوجود. پاکستان اور بھارت کی تجارت ہے ہی نہیں، اور ان کا جو پوٹینشیل ہے تجارت کا وہ تو بہت زیادہ ہے، اور اس سے کبھی استفادہ نہیں کیا. ہم میرا خیال ہے کہ بات کر رہے تھے کہ مذاہب کے جو تہوار ہیں ان کا معیشت سے تعلق، تو وہ پاکستان سے لوگ جانا چاہتے ہیں نظام الدین اور اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جانا چاہتے ہیں. پاکستان میں اور بھی بہت سی ایسی ایکٹیویٹی، آپ جیسے آپ نے کہا، مثلا پاکستان جو ہے ایک حوالے سے جو ہے وہ بدھسٹوں کے لیے، بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ KPK میں اور ٹیکسلا میں بدھ مت کے آثار بہت زیادہ ہیں. پھر جو بلوچستان میں بعض ایسے مندر ہیں کہ جو وہ بہت قدیم ہیں جہاں ہندو آنا چاہتے ہیں. پھر ہندوستان کی جو بھارت کے پاکستان سے نقل مکانی کر کے 47 میں ہندو سندھی گئے، وہ بہت وہاں امیر ہیں، وہ بہت خوشحال ہیں، وہ بہت پاکستان سندھ میں آنا چاہتے ہیں. وہاں
آ کے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گھروں کو, اپنے علاقوں کو, وہ جہاں سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی ان کو انکریج ہی نہیں کیا, ہم نے کبھی ان سے بات بھی نہیں کی, ہم نے کبھی یہ پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو, کیوں کرنا چاہتے ہو. اس لیے یہ جو عمومی فضا ہے ہماری, یہ ڈسکریج کرتی ہے مکالمے کو, گفتگو کو, بیٹھ کے معاملات کو طے کرنے کو. ہماری جو ریاستی عہدے دار ہیں, لیکن صاحب ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کوئی خلط ملط کیا جائے, ان کا امتیاز رکھ کر بھی ہم جو ہے نا ایک انسانیت کے ناطے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہم بڑھا سکتے ہیں. دنیا بڑھا رہی ہے, دنیا بڑھا رہی ہے. میں ایک بات جو میرے ذہن میں کبھی مجھے ایجیٹیٹ بھی کرتی ہے کہ جو رب کائنات ہے وہ تو پوری کائنات کے رب ہے نا, کسی خاص مذہب کے تو نہیں ہے. اسی طرح رب کائنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت بنا کے بھیجا ہے. اب محسن انسانیت رحمت للعالمین ان کا جو لقب ہے وہ تو پورے عالم کے لیے ہے نا, مسلمانوں کے لیے مخصوص تو نہیں ہے. تو یہ جو اگر ہم اس جذبے کو سامنے رکھیں تو ٹھیک مذہب اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ عقائد جو ہیں وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. جس کا جو عقیدہ ہے, جو مذہب ہے, وہ اس پہ کاربند رہے, اس کی یعنی کہ مذہبی آزادی جو ہے اس پر بھی کوئی قدر نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روابط جو انسانیت کے ناطے سے وہ اگر ہم استوار کرنا شروع کریں تو اس کے بہت آؤٹ کم جو ہے نا, میرا خیال ہے مثبت ثمرات جو ہے وہ ہماری ایک انسانی. دیکھیں جی, ایران میں سب سے زیادہ اسرائیل کے بعد مڈل ایسٹ میں جس کے پاس یہودی ہیں وہ ایران ہے. ایک وقت میں 1,20,000 جو ہے وہ وہاں رہتے تھے ایران میں, اور وہ بزنس کرتے ہیں, بہت خوشحال ہیں, بڑے ان کے دکانیں ہیں, ان کے بزنسز ہیں, اور ایران کی حکومت نے ان کو کبھی تنگ بھی نہیں کیا, کیونکہ اس لیے کہ وہ کمرشل جو ان کا بزنس ہے اس کا وہ حصہ ہے. اس لیے یہ آپ سوچ لیں کہ یہ دنیا جو ہے کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کی نہیں ہے, یہ جو کائنات ہے یہ سب مذاہب کے ماننے والوں کی ہے, اور سب نے یہاں پرامن طریقے سے رہنا ہے. سب نے ایک دوسرے کو ختم کر کے نہیں رہنا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, جس کو پرامن بقائے بامی آپ کہتے ہیں. ہاں, پرامن بقائے بامی, اس کے ساتھ رہنا ہے. اب تو یہ پوری دنیا جو ایک گلوبل ولیج کے طور پہ, ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں صرف مسلمان رہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں سب کرسچین رہیں, یہ بھی نہیں کبھی ہوگا کہ یہاں صرف یہودی رہیں. یہاں سب مذاہب کے ماننے والوں نے رہنا ہے, اور یہ کائنات سب کے لیے ہے. اسی طرح ہم جب پاکستان ہے, کیونکہ ہمیں تو عزیز ہے پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے بچوں نے یہی رہنا ہے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اسی میں مضمر ہے کہ پاکستان اپنے سبھی ہمسایوں سے بات چیت کرے, وہ چین ہو, وہ ایران ہو, وہ بھارت ہو, وہ افغانستان ہو, سب سے بات چیت کے ذریعے اپنے سارے آؤٹ اسٹینڈنگ جو اس کے ایشوز ہیں ان کو سالو کرے, اور ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا رکھیں, اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں, ایک دوسرے سے تجارت کریں. راستہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ الجھایا جائے جو ایشوز ہیں ان کو الجھایا جائے, انا کا مسئلہ بنایا جائے. کہیں سلجھ سکتا ہے کوئی ایشو کسی طریقے سے, تو اس کو سلجھانے کی کوشش. میرا خیال ہے کہ سب انا کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ انا کا مسئلہ فرد کا مسئلہ ہوتا ہے, قوموں کے لیے ایسے انا کے مسائل نہیں ہیں. یہ جو بعض ایسی فورسز ہیں, ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو نہیں چاہتے, جن کی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ لڑائی میں ہے, جن کی جو طاقت ہے وہ اختلافات میں ہے, جن کی جو ڈومینیشن ہے وہ اختلاف میں ہے. اگر وہ اختلاف کو ختم کر کے دوستی, بھائی چارے اور پرامن بقائے بامی کی طرف جائیں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی طاقت کمزور ہوگی, ان کا اقتدار کم ہوگا, اور ان کے غلبے کو جو ہے وہ دھکا لگے گا. اس لیے وہ نہیں چاہتے. اور لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی زیادہ سے زیادہ ملکوں کے ساتھ تعلق بنانے سے, تجارت کرنے سے, ان سے ملنے جلنے سے, اور ان کے ساتھ جو ایک معاشی انٹریکشن میں مضمر ہے. صحیح بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم اکیلے ہی رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ اکیلے رہیں گے تو تنہائی کا شکار ہوں گے, جیسا کہ پاکستان اس وقت مشکل میں پھنسا ہوا ہے. اگر پاکستان کی معیشت نے ترقی کرنی ہے تو اس کو ہمسایوں کے ساتھ تجارت کرنی پڑے گی, خاص طور پر بھارت کے ساتھ, کیونکہ یہ اس کا نزدیک تین ہمسایہ ہے, اور ہم ہمسایہ بدل نہیں سکتے. ہمارے پاس کی بات نہیں ہے کہ ہم پاکستان کو کہیں اور اٹھا کر لے جائیں. پاکستان نے بھی یہی رہنا ہے, بھارت نے بھی یہی رہنا ہے. اس لیے اور یہ بھی دیکھ لیں
کہ اگر وہاں 20 کروڑ مسلمان ہیں، کسی نے کہا جی ہم ایک میزائل ماریں گے تو وہ تباہ ہو جائے گا، تو یہ بتائیں بھارت میں کتنی مساجد تباہ ہوں گی، کتنے مزار تباہ ہوں گے، کتنے مسلمان تباہ ہوں گے، اور اگر وہ مارے گا تو پھر کتنے یہاں لوگ تباہ ہوں گے. اس لیے یہ میزائلوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ امن اور محبت کے ساتھ ہم نے یہ زندہ رہنا دونوں ملکوں نے. اسی یہ جو ہم نے ابھی بات شروع سے ہمارا تو یہ تھا کہ تہواروں کو بھی ان ملکوں نے تقسیم کر دیا ہے لڑائیوں میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ جو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ امرتسر سے نزدیک ہے. صحیح. اگر ایک سکھ کینیڈا سے چلتا ہے تو وہ پہلے دلی آتا ہے، دلی آ کے دوسری فلائٹ لے کے امرتسر آتا ہے. اگر ہم ان کو ایکسیس دیں تو وہ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر اتر کے ٹیکسی لے کے زیادہ جلدی امرتسر اور اس کے نواب میں پہنچ سکتا ہے. صحیح بات. اور ہمارا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. آپ نے حج کے حوالے سے بات کی، بھائی حج کے سے جو یہ ہماری ایئر لائنز ہیں یہ کتنی مستفید ہوتی ہیں معاشی طور پہ. بالکل بالکل. یہ کتنا ریونیو کماتی ہیں. اگر یہ حج، اور ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی آسٹریلیا سے سکھ آئے گا ہم اس کو ایئرپورٹ پہ ویزا دیں گے، جو بھی کینیڈا سے آئے گا ایئرپورٹ سے بھائی وہ یہاں ڈالر خرچ کرے گا، یہاں پیسے خرچ کرے گا، گھومے گا. ہم تو ان کو ڈراتے ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں آنا، ادھر آئیں گے تو بڑی دہشت گردی ہے. ہمارے ایمبیسی والے کہہ دیتے ہیں کہ نہ جانا اتنے، نہ جانا اتنے، بڑی دہشت گردی کے مار دے گا تو ہم کوئی. ایک ویسے امپریشن بھی ایسا بنا رہے پوری دنیا میں. مثلا آج بھی دیکھیں اب سویڈن میں جو ہوا، قرآن پاک کو جلایا گیا وہاں مسجد کے سامنے عید والے دن. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو وہ اسلاموفوبیا کہتے ہیں کہ اس طرح کس کے مقاصد ہیں، اس طرح منافرت کی فضا پیدا کرنے کے اور توڑنے کے. یہ توڑنے والی بات ہے نا، مشتعل کرنے والی بات ہے. تو پھر آپ ریئیکشن، ظاہر ایکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن. اسد یہ جو آپ نے سویڈن والی بات کی، بات یہ ہے کہ ہر جگہ ایسے شیطانی لوگ موجود ہیں. وہ سویڈن ہو، انگلینڈ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، ہر جگہ ہی موجود ہیں جو لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں. اس لیے یہ اشتعال دلانے والی بات ہے. اور ان پاگلوں کو وہ سویڈن کا موقف نہیں ہے، وہ سویڈن کی ریاست کا بھی موقف نہیں ہے، لیکن کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. میکرون جو تھا اس نے خود کیا تھا، میکرون نے کر دیا. اور لیکن ہم نے اس معاملے دیکھیں سب یہ دنیا میکرون نے کیا نا تو سعودی عرب کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا. ٹھیک ہے، پاکستان نے زیادہ ریئیکشن سعودی عوام کی طرف سے تو نہیں، عوام کا نہیں ہو سکتا. ہوئے تھے نہیں، سعودی عرب میں مظاہرے نہیں ہوتے، سعودی عرب میں نہیں مظاہرے نہیں ہو سکتے سعودی عرب میں، کیونکہ سعودی عرب میں بادشاہ تھا، مظاہرے نہیں ہو سکتے. میں ریاست کا ایک فارمل سا اسٹیٹمنٹ ضرور آیا ہوگا. پاکستان میں تو ہم نے اپنی عمارتوں کو توڑ پھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو آگ لگا دی. وہی مسئلہ وہاں فرانس میں ہو رہا ہے، آپ یہاں اپنی جائیدادوں کو آگ لگا رہے ہیں. آپ ریاست جو کر رہی ہے ٹھیک ہے، اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیں. ریاست کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے ہاں وہ ضرور دے دے، لیکن یہ مظاہرے کر کے یہ کہنا کہ جی تعلقہ توڑ لو، اگر ہم نے فرانس سے تعلقہ توڑے گا تو یورپی یونین ہم سے تعلقہ توڑ لے گی. صحیح بات. اس لیے اتنا آسان کام نہیں ہے. اس فضول آدمی کو اسی وجہ سے ہو بھی تو نہیں، اسی فضول آدمی کو جس نے یہ آج یہ کام کیا ہے، یہ شیطانی کام ہے نا، فضول کام ہے. اس لیے یہ پرووک کرنے والے بندے کو نظر انداز کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مولانا وحید الدین انڈیا کے بہت مشہور عالم دین تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ بھئی جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے سے ایک ہندو جلوس گزرا ہے جو باجے بجا رہا ہے. اس نے کہا کہ بھی مسلمانوں کو اس پر رد عمل نہیں دینا چاہیے. رد عمل دینے سے کیا ہوگا کہ لڑائی ہو جائے گی اور ہمارا جو دکانیں جل جائیں گی جو بڑی مشکل سے دبا ہم نے بنائی ہے. یہ مسلمانوں کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کا طریقہ ہے کہ آپ جھگڑا کرو. اقلیت کو ہر جگہ امن چاہیے ہوتا ہے، اس کو رد عمل ایسا نہیں دینا چاہیے جس سے مشتعل ہو کر اس لیے مسلمانوں کو اس کو تحمل سے اور برداشت سے اس کو نظر انداز کرنا چاہیے. اور میرا ہے کہ یہی جو جس نے آپ کے شیطانی کام کیا ہے اس کے بارے میں رد عمل دینے کی بجائے اس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے کہ جاؤ یار جو مرضی کرو. ہم قرآن جو ہے اس کو دنیا بھر میں وہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے. ٹھیک ہے، ایسے فضول آدمیوں کے ان اقدامات سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بجائے اس کے کہ کوئی عقل کی بات کریں، یہ لوگوں کی یونٹی کو نقصان پہنچانے کا طریقہ ہے. ہاں صحیح بات. اچھا لیاقت صاحب بہت مہربانی آپ کی. آج ہم نے کافی میرا خیال ڈسکشن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس موضوع پر
رستے کھلنے چاہیے کہ بات میں تو بہت بڑا حمایتی میں تو بہت بڑا حامی ہوں جی کہ یہ رستے کھلنے چاہیے. مجھے توقع ہے کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا کچھ پازیٹیو رسپانس بھی ہوگا اور اسی توقع کے ساتھ میں آج اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی بات کسی طریقے سے ان طبقات تک پہنچ جائے، ان مؤثر طبقات تک جو پالیسی سازی میں جن کا کردار ہوتا ہے، کہ وہ کوئی ان کے فہم اور ادراک کا معاملہ ہی ہے نا اب یہ، تو اگر ہم نے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، یہ جو غلامی کی جو ہمیں نظر آتے توق نظر آ رہے ہیں غلامی کے IMF کے حوالے سے، اس سے ہم نے خود کو باہر نکالنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنے مفادات جس چیز سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. جی سب پاکستان کی خوشحالی، جیسے آپ نے کہا کہ جو اس کا اپنا پوٹینشیل ہے، جو اس کے وسائل ہیں، جی اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب تک ہم بھارت سے تجارت، یہ میرا موقف ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ بھارت سے تجارت اور نارمل ریلیشن شپ نہیں بنائیں گے، پاکستان ترقی کی راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی اور ہندوستان کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی. یہ یک طرفہ ریلیشن شپ نہیں ہوگا، یہ ٹو وے ریلیشن شپ ہوگا کہ یہ دونوں ملک، ہندوستان میں اگر سیکولرزم نے مضبوط ہونا ہے تو پاکستان سے اس کو نارملائزیشن کرنی پڑے گی، اور پاکستان میں اگر جمہوریت نے مضبوط ہونا ہے تو ہندوستان سے نارملائزیشن کرنی پڑے گی. ہندوستان سے دشمنی سے پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی، پاکستان سے دشمنی سے بھارت میں سیکولرزم نہیں چل سکتا. صحیح. بس آخر میں صرف میں وہ ایک بات رہ گئی تھی جو قربانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس سے پولیوشن بہت ہو جاتی ہے، تو اس کا پولیوشن کا قربانی کی جو ہے ایک جو فریضہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ ریلیٹ کرتا ہے. مثلا اب دیکھیے ہمارے جو سٹی گورنمنٹس ہیں انہوں نے خاصے انتظامات کیے، یعنی کہ لوگوں کو باقاعدہ کچھ تھوڑا بہت ٹیچنگ بھی کی ہے کہ کس طرح آپ نے اویئرنیس دی ہے. اویئرنیس دی ہے. انہوں نے باقاعدہ وہ بیگز وغیرہ بھی گھروں گھروں میں پہنچائی ہے کہ اب جو جانوروں کی جو باقیات علائشیں ہیں وہ اس میں رکھیں اور ایک مخصوص جگہ ہے اس پر رکھیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پولیوشن کے حوالے سے اور بھی بڑے فیکٹر ہیں پولیوشن کے، تو ہم صرف اس کو فوکس کریں کہ اس کی وجہ سے پولیوشن ہوتا ہے تو نہیں. مسئلہ نہیں، سعودی عرب میں دیکھو کم از کم 20 لاکھ جانور قربان ہوئے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتظامی طور پر اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کبھی کسی شہر میں کوئی جانور نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو، جیسے پاکستان قربانی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور سعودی عرب میں تو بالکل ہی نہیں ہوتی. اور وہ سارے اس میں ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک بڑی لیول پہ اس کی انتظامی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات. مذہبی اصلاح کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء کرام کا کام ہے. صحیح بات. ہمارا ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو اسٹریم لائن کریں ایڈمنسٹریٹر کی. صحیح بات. اور یہ اگر ہوئے گا تو نہیں علائشیں ہوگی. ویسے بھی ہم ویسے ہی ہر روز ہی علائشیں کرتے رہتے ہیں. عید تو ٹھیک آتی ہے، لیکن ہم تو ہر وقت گندگی پھیلانا ہمارا قومی مشن ہے. یہ قومی کلچر ہے ہمارا. ابھی دیکھیے آپ کے تو سامنے کی بات ہے، ہمارے اپنے علاقے میں یہاں جو کیٹل مارکیٹ لگا کرتی تھی بدھ کو، جو سلاٹر ہوتا، کتنی پولیوشن ہوتی تھی. وہ صرف یہاں تک نہیں، پورے شہر میں پولیوشن پھیل. آج تو سارے لوگ سیریاں دے پاویں پران گئے نے، سیریاں پاویں پنا رہے نے سارے جا کے، اور چنگے بھلے شریف آدمی اتنے کھلوتے نے کہ بھی میرا پہلے میرا انج لگتا جنون ہے سیریاں پاویاں دا. قربانی دے 2 دن پہلے نا، اج دا دن بھی ہے، کل دا دن بھی، تو ٹھیک ہے. عبادات ساڑھے ضرور کرو، لیکن کم از کم اپنے طور تے بھی ایک اچھے شہری دی حیثیت علاقے دی صفائی جیڑی ہے وہ خیال بھی رکھنا چاہیے. سانوں نہ توقع کرنا، توقع بالکل نہ کرنا، نہیں جی ہونا. بہرحال جی کہنا تو ہمارا فرض ہے، کہنا ہمارا فرض ہے، تے اسی سن کے دوجے کان تو اڑانا بھی ساڈا فرض ہے. تسی کہتا اسی سن کے اڑاتا. معزز ناظرین، آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع پر ڈسکس کریں گے. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. بہت مہربانی آپ. تھینک یو.